بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور پاس بیٹھے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کوئی جانتا ہے یہ کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو انہی 4 اہم خواتین میں سے ایک یعنی حضرت آسیہ زوجہ فرعون کے بارے میں ہے۔ ایسی بابرکت خاتون جس کا ذکر قرآن میں اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لیے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ مصری شاہی خاندان کے بادشاہ ریان بن ولید جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھے اور ان پر ایمان لائے تھے، ان کی پوتی بے حد حسین و جمیل تھی جس کا نام آسیہ تھا، اور نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے، آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ جب رمیسیس تو شاہ مصر بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہی لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ آج سے سارے اسرائیلی قبطیوں کے غلام ہیں۔ چنانچہ اسرائیلی غلاموں کی لسٹیں بنا کر ہر ایک گھر میں ان کو نوکر رکھ دیا گیا۔ فرعون مصر لڑکیوں کا بہت شوقین تھا، اس کے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اسرائیلیوں نے اپنی لڑکی کو گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے سارے خاندان کو دعوت پر مدعو کیا اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ کا رشتہ مانگ دیا۔ حضرت آسیہ کے والد نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ تمہارے سمیت تمہارے سارے خاندان کو اس محل سے باہر نہ جانے دیا جائے گا، سب یہیں پر قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہاری اولادیں بھی اسرائیلیوں کی طرح غلام بنا لی جائیں گی۔ یعنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ اور فرعون مصر کی شادی ہو گئی۔ حضرت آسیہ تو شادی سے پہلے ہی فرعون کے ظلم و ستم کی داستانیں سن چکی تھی اور دل میں فرعون کے لیے نفرت بھر چکی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ پاک کی رضا شامل تھی کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کے ہی پاس پرورش پانی تھی۔ حضرت آسیہ چونکہ حضرت یوسف کی شریعت پر عمل پیرا تھی، ایک خدا کو ماننے والی تھی۔ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا اس کی بیوی آسیہ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہے۔ ناظرین، یہاں بات بتاتے چلیں کہ حضرت آسیہ سے شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا تھا۔ چونکہ فرعون حضرت آسیہ کی محبت میں گرفتار تھا تو وہ پہلی ہی رات سے حضرت آسیہ کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگے۔ اس نے حضرت آسیہ کی عبادت میں مداخلت نہ کی اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا، وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ بعض روایت تو اس طرح ملتی ہے کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ کی خلوت گاہ میں داخل ہوتا تو حضرت جبرائیل فرعون اور حضرت آسیہ کے درمیان پردہ حائل فرما دیتے، جس سے وہ ساری رات پرسکون سویا رہتا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا۔ ان سب کے باوجود فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ فرعون کا حضرت آسیہ سے پیار ہی تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ حضرت آسیہ کی چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے تو حضرت آسیہ علیہ السلام آپ کے معجزات دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہی۔ دل میں یہ جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ ان کی توقعات کے عین مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت آسیہ علیہ السلام ان پر ایمان لے آئی۔
لیکن اپنا ایمان لانا مہر والوں سے چھپا رکھا تھا۔ ان کا ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندی کو لایا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے اس باندی کے تینوں بچوں کو اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اس باندی سے کہا اب بھی وقت ہے، مجھے اپنا خدا بنا لے۔ لیکن وہ باندی کا ایمان بہت پختہ تھا۔ خیر، اس باندی کے سامنے اس عورت کے تینوں بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد فرعون نے اس باندی کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم جاری کیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا۔ اس عورت اور بچوں کی روح ایک نورانی چرمٹ میں آسمان پر لے جائی گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ کسرے فرعون روز بروز پرعشوب ہوتا گیا اور آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھ ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے۔ انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کے جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے بڑی بھی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے تو فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہل تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی بلکہ فرعون کو بھی دعوت دین دی۔ کہا اللہ پاک سے معافی مانگ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئی۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگی کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے آسیہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت آسیہ علیہ السلام کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے نہیں مخرف کر سکتا تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا گیا۔ ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا گیا اور پانی بند کر دیا گیا۔ پھر بھی حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں سوجے فرعون مثال بیان فرمائی ہے۔ جب اس نے عرض کیا اے میرے رب تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتار دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن زیادہ تر مفسرین یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک کر باندھا گیا تو حضرت آسیہ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا مزار پرانوار مصر میں ہی واقع ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ علیہ السلام کا اپنے ایمان پر قائم رہنا آج کے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن کر کھڑی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہی وجہ تھی کہ فرعون ساری زندگی اولاد پیدا نہ کر سکا۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کہانی اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔